پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دین میں تبدیلی، یہ بہت ہی حساس موضوع ہے، سینسیٹیو ٹاپک ہے کہ بعد نبی دین کی تبدیلی۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہ تبدیلی کون لایا، کون کر سکتا ہے، کیوں یہ تبدیلی آئی۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے موطا امام مالک۔ اس سے قبل کہ میں حوالہ دکھاؤں، مجھے خلیفہ نذیر حسین مرحوم لاہوری ان کا ایک شعر یاد آ گیا۔ انہوں نے لکھا کہ اقرار کر کے خم پہ زبانیں بدل گئیں، بدلی اذانیں اور نمازیں بدل گئیں، دیندار دین فروش بنے بیٹھے ہیں نذیر، اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئیں۔ موطا امام مالک یہ اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ 189 میں فوت ہوئے ہیں، 179 ہجری اس میں فوت ہوئے ہیں امام۔ کیا لکھا ہے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 65 پہ 65، اسلامی اکادمی سے چھپی ہے یہ۔ لکھتے ہیں کہ مالک بن ابی عامر اصبہی، یہ کون ہیں؟ جو دادا ہیں امام مالک کے، جو امام ہیں امام مالک ان کے یہ دادا ہیں، مالک بن ابی عامر اصبہی۔ وہ کہتے ہیں امام مالک کے دادا، کیا لکھتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نہیں دیکھتا کسی چیز کو، میں نہیں دیکھتا کسی چیز کو کہ باقی ہو اس طور پر جس پر پایا میں نے صحابہ کو مگر اذان کو، یعنی دین میں تبدیلی آ چکی ہے، ایک چیز بچی ہے۔ امام مالک کے دادا فرماتے ہیں ساری چیزیں تبدیل، چینج، باقی کون سی چیز بچی؟ جو یہ فرماتے ہیں بزرگ، اذان۔ اتفاق دیکھیں عجیب، اسی سیم پیج پہ وہ کہتے ہیں کہ اذان بچ گئی، دادا کہتے ہیں۔ اب پوتے کیا فرماتے ہیں امام مالک، وہ سنیں، وہ تو دادا کی کہانی تھی کہ ہر چیز چلی گئی سوائے اذان کے، دادا کا قول تھا وہ، امام مالک کے دادا۔ اب خود امام مالک کیا فرماتے ہیں سنیں، لکھتے ہیں کہ امام مالک نے کہا انہو بلغہ ان المؤذن جاء عمر بن الخطاب، مؤذن اذان دینے والا آیا حضرت عمر کے پاس، کیوں آیا؟ یؤذنہ للصلاۃ الصبح، صبح کی نماز کی اطلاع دینے۔ فوجدہ نائما، مؤذن اذان دینے والے نے حضرت عمر کو سویا ہوا پایا۔ فقال، پھر اس مؤذن نے کہا سوئے ہوئے حضرت عمر کے اوپر، کیا کہا؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اچھا، تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا وہ سنیں۔ فامرہ عمر، عمر نے امر دیا، حکم دیا، آرڈر دیا، کس کو؟ مؤذن کو۔ کیا آرڈر دیا، کس بات کا حکم دیا؟ ان یجعلھا فی نداء الصبح، اس جملے کو الصلاۃ خیر من النوم کو اذان میں ڈال دے۔ یہ چھپی ہے مکتبہ تعمیر انسانیت جلد اول ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری 196 کی پیدائش ہے، 256 میں فوت ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انس سے مراد لیتے ہیں روایت، انس بن مالک صحابی رسول، ان سے ہے کہ زہری روایت کرتے ہیں کہ من دمشق میں انس بن مالک کے پاس آیا، صحابی انس شام میں، دمشق میں، یہ بات دمشق کی ہو رہی ہے۔ اب دمشق کس کے ہاتھ میں تھی، کس کی حکمرانی تھی، کیا تھا، آپ کے علم میں ہے کہ دمشق میں آیا انس بن مالک کے پاس، وہ رو رہے تھے، صحابی رسول انس رو رہے تھے۔ میں نے کہا خیر، یعنی کیوں رو رہے ہو؟
آپ کیوں رہے؟ تو فرمایا جو باتیں میں نے رسول خدا کے زمانے میں دیکھی ہیں، اعمال، عبادات، بندگیاں، صحابی فرماتے جو میں نے دیکھی ہیں، اب ان میں سے کوئی بات نہیں پاتا، چینج، تبدیل، کوئی بات نہیں پاتا، صرف ایک نماز بچی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ضائع ہو چکی ہے۔ یہ بخاری شریف ہے۔ ٹھیک، آئیے جناب، اب تبدیلی کیسے آئی وہ دیکھیں، کس نے لائی، کون لایا تبدیلی؟ اب سنیں، مروان، بخاری شریف، عید کی نماز، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں عید کی نماز میں تھا، تو مروان ممبر پہ چڑھ رہے تھے نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ممبر پہ، کیوں؟ خطبہ دینے۔ تو ابو سعید کہتے پکڑا میں نے اس کو کپڑے سے، کیوں؟ کہ یہ رسول کا طریقہ تو نہیں ہے، پہلے نماز پڑھا عید کی پھر خطبہ دے، لیکن مروان کیا کر رہا تھا؟ پہلے خطبہ پھر نماز۔ اب اس کی تشریحات بخاری کے شارحین نے لکھی ہیں کہ مروان یہ کام کیوں کرتا تھا کہ پہلے خطبہ پھر نماز، کیونکہ نماز اگر پڑھاتے تو لوگ بیٹھتے نہیں۔ کیوں نہیں بیٹھتے تھے لوگ؟ اس لیے کہ یہ علی کو برا کہتا تھا، لوگ نہیں سنتے تھے، چلے جاتے تھے نماز پڑھ کے۔ اس نے ایک راہ نکالی، طریقہ، وہ کیا کہ پہلے میں خطبہ دوں پھر نماز پڑھاؤں۔ تو یہ جو چڑھا تو ابو سعید خدری نے ان کو پکڑا۔ تبدیلیاں دیکھیں دین میں کہ کون لایا، ان کا گروپ کیا تھا، ان کی لابی کیا تھی، مروان کس کا گورنر تھا۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں نا۔ تو عرض کرنا میرا کام ہے، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ ہوا کیا۔ یہ دوسری بات، تبدیلیاں، یہ میں ابھی تک تبدیلیاں بتاتا آ رہا ہوں۔ اب دیکھیں دفاع کس نے کیا، یہ ہے بخاری شریف، وہی بخاری، ٹھیک۔ اس میں کہ ان مطرف ابن عبداللہ قال صلیت خلف علی بن ابی طالب انا و عمران بن حسین، مطرف کہتا ہے تابعی کہ میں اور صحابی رسول عمران بن حسین، نابینا صحابی، اس وقت وہ نابینا ہو چکا تھا، ہم نے علی کے پیچھے نماز پڑھی۔ علی کیا کر رہا تھا نماز میں؟ اذا سجد کبر، سجدہ کرے تو تکبیر اللہ اکبر، اذا رفع راسہ، سر اٹھائے کبر اللہ اکبر، اذا نہض من الرکعتین کبر، تکبیر رکعتوں کے درمیان۔ فلما قضى الصلاۃ، جب نماز پوری ہوئی، جب نماز علی پڑھا چکے پوری ہوئی تو کیا ہوا؟ اخذ بیدی عمران بن حسین، مطرف کہتا ہے اس نابی نے، صحابی نے، عمران نے میرا بازو ہاتھ پکڑا، قابو کیا۔ کیا کہا وہ سنیں، بخاری شریف۔ تبدیلی، کس نے دین کو تبدیلی سے بچایا؟ تبدیلی لانے والا کون اور تبدیلی سے دین کو بچانے والا کون؟ اخذ بیدی عمران بن حسین، مطرف کہتا ہے کہ میرا ہاتھ عمران نے، نابینا صحابی نے پکڑا، اور کیا کہا؟ اس نے کہا قد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد، اس شخص نے مجھے رسول والی، محمد والی نماز یاد دلا دی۔ کس کے لیے کہا؟ مولا علی کے لیے۔ کس نے کہا؟ صحابی نے۔ نام کیا تھا؟ عمران بن حسین۔ وہ کہتا کہ مجھے رسول والی نماز، جو میں نے محمد عربی کے پیچھے نمازیں پڑھی تھیں، آج مجھے وہ نماز ملی ہے۔ تو بھائی نبی کی وفات کے بعد سے لے کر میں ایک ایک ٹاپک پہ اپنی قسطوں میں، نشستوں میں تفصیلاً گفتگو کروں گا، اگر وقت ہے تو ضرور سننا۔ یہ صحابی رسول کہتا ہے کہ علی نے رسول والی نماز، تو وفات نبی کے بعد علی تک، یہ علی کا دور خلافت ہے جس کی بات کر رہا ہے، یہ بٹوین کا جو مڈل پیریڈ ہے، اس میں کسی نے رسول والی نماز کسی کو کیوں یاد نہیں دلائی؟ صحابی رسول گواہی دے رہا ہے کہ میں نے یہ نماز آج رسول والی پڑھی ہے۔ تو رسول والی نماز ملے گی تو علی سے،
آل محمد سے، اہل بیت رسول سے، یہ ہے جناب دین کو بچانے والے۔ آئیے، یہ مسند ابو داؤد طیالسی 204 میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ امام بخاری سے بھی پرانے ہیں، امام مالک کے بعد، امام بخاری سے پہلے۔ امام بخاری 256 میں مرے ہیں، یہ 189 میں مرے ہیں، 179۔ یہ 204 امام ابو داؤد طیالسی۔ ادارت القرآن والعلوم، علوم الاسلامیہ، کراچی سے چھپی ہے۔ اس کی جلد ہے پہلی، مشہور ہے حدیث کی کتاب مسند ابو داؤد طیالسی۔ اس میں ہے کہ رہبہ میں ایک مقام ہے، پلیس ہے، جگہ ہے رہبہ، وہاں علی موجود تھے۔ عصر کا وقت آ گیا، ان کے پاس ایک پانی کا کوزہ تھا، برتن تھا، پانی کا کوزہ تھا، وہ لایا گیا۔ اس سے چلو بھر کر پانی ڈالنا شروع کیا علی نے۔ یہ مولا علی وضو کر رہے ہیں، تو سنیں مسند ابی داؤد طیالسی میں علی کا وضو، کوزہ پانی اس سے لیا، ڈالنا شروع کیا، منہ اور دونوں ہاتھ دھوئے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، قرآن پاک۔ علی نے قرآن والا وضو، رسول والا وضو، منہ دھویا، بازو دھوئے، اچھا ہاتھ دھوئے، اور سر اور پاؤں پر مسح کیا، سر اور پاؤں پر مسح کیا، پاؤں پر مسح کیا، دھوئے نہیں پاؤں، پاؤں پر مسح کیا۔ امام ابو داؤد طیالسی 204 میں مرنے والا محدث علی کا وضو لکھ رہا ہے۔ ابھی بات تو آگے آئے گی نا، اگلا جملہ سنیں، دی اینڈ، ختم، وہ جملہ سنیں۔ علی نے یہ وضو کر کے کیا فرمایا کہ میں نے یہ وہ کام کیا ہے جو رسول کو میں نے کرتے دیکھا۔ وہ جو باقی پانی بچا وہ پی گئے، وضو کیا۔ اب وضو کر کے پاؤں پہ مسح کر کے پانی بقایا جو بچا وہ پی کے فرمایا میں نے وہ، علی سمجھ گئے کہ کچھ لوگوں کو یہ بات عجیب لگی ہے۔ مولا نے فرمایا، علی کو کہنا پڑا کہ گھبراؤ نہیں، مطلب گھبراؤ نہیں، میں نے وہ کام کیا ہے جو میں نے رسول کو کرتے دیکھا۔ تو میرے بھائی یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ رسول کا وضو کا طریقہ کیا تھا۔ مسند ابو داؤد طیالسی۔ آئیے جناب، یہ رہی اذان۔ ایک ایک چیز پہ وضاحت ہے، بہت انشاءاللہ میں کروں گا، اذان پہ، مسح پہ، وضو پہ، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے پہ۔ جیسے امام علامہ وحید الزمان حیدرآباد دکن والے نے لکھا ہے کہ اہل بیت رسول ہاتھ نماز میں، ٹائٹل ہے تصحیح القاری، نماز میں ہاتھ باندھنا واجب نہیں۔ ٹائٹل سنیں، امام وحید الزمان، نماز میں ہاتھ باندھنا واجب نہیں۔ کیوں؟ دلیل سنیں، پروو کیسے کر رہا ہے اہل حدیث کا عالم کہ نماز میں ہاتھ باندھنا واجب نہیں۔ کیوں؟ وائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا اگر واجب ہوتے تو اہل بیت رسول ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اہل بیت رسول ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ اگر نماز میں ہاتھ باندھنا واجب ہوتا تو اہل بیت رسول کبھی واجب کو ترک نہ کرتے۔